رہی ہے، نفاق، رسول کی اطاعت سے یہ بھاگ رہے ہیں، اگر یہ قرآن میں غور و فکر کرتے تو یہاں سے انہیں وہ ایمان ملتا، وہ ایمان کی پختگی حاصل ہوتی۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآنی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا یہ کلام، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ پاتے اس میں بہت سا اختلاف، بہت سے تضادات، لیکن یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے، اس میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی، او الخوف، یا کوئی خوف کی، کوئی ایک اڑتی سی خبر آ گئی کہ دشمن جو ہے حملہ کرنے والا ہے، اذاعوا بہ، تو یہ لوگ اس کو نشر کر دیتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں۔ کس نے اڑائی ہے خبر، کہاں سے آئی ہے، کوئی ذریعہ مستند ہے، اوتھینٹک ہے، یا ایسے ہی کوئی کسی شخص نے ہوائی اڑا دی ہے، یہ اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو نشر کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ پھیلانے سے پہلے، یہ محذوف ہے، اگر وہ اس کو لوٹاتے، اس خبر کو رسول تک پہنچا دیتے، یا اولو الامر تک، جن کے جو معاملات کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو پھر اس خبر کو وہ لوگ جانتے، ان کے پاس وہ خبر پہنچتی کہ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو معاملے کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو تحقیق کر کے صحیح صورتحال کو جاننے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ ہی کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو پھر تم تو شیطان کی پیروی کرتے، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند ایک کے، تمہاری اکثریت جو ہے وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتی۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اے نبی آپ تو جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں۔ یہاں بھی مسلمانوں کی غیرت کو بھی للکارا جا رہا ہے، اور حضور کو بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مسلمانوں کو ابھاریے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ تو جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں ہیں مگر صرف اپنی جان کے، یقیناً دوسروں کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، لیکن وحرض المؤمنین، مسلمانوں کو بھی ابھاریے قتال کے لیے، انہیں آمادہ کیجیے، ان میں بھی آمادگی پیدا کیجیے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دباؤ کو روک دے۔ ابھی تک جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں دباؤ کفار کی طرف سے تھا، بدر میں بھی وہ چڑھ کر آ رہے ہیں 1000، احد میں وہ پھر 3000 کی تعداد میں جو ہے وہ آئے ہیں اور مدینہ تک پہنچ گئے ہیں، تو اس کے بالکل مضافات میں جو ہے وہ جنگ ہوئی ہے، اور اس کے 2 سال کے بعد احزاب میں جب وہ آئے ہیں تو پھر 12000 کا لشکر تھا، یہ سن 5 میں ہوا ہے، تو سارا پریشر ان کی طرف سے تھا، دباؤ تھا۔ تو کوئی بعید نہیں، اگرچہ بظاہر حالات جو ہیں مشکل نظر آ رہے ہیں، راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ وہ ان کے دباؤ کو روک دے اور صورتحال بدل جائے، اور اب مسلمانوں کا دباؤ ان کے اوپر ہو، حالات پلٹا کھائیں، بالکل ہو سکتا ہے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دباؤ کو روک دے۔ واللہ اشد باسا، اللہ تعالیٰ بہت زور آور ہے، قوت والا ہے، واشد تنکیلا، اور بہت ہی سخت عبرتناک سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے کسی نیک بات میں، شفاعت حسنہ، اور یہ بھی شفاعت ہوتی ہے کسی کو کہنا کہ بھائی تم یہ نیکی کا کام کر دو، کسی کی مدد کر دو، کوئی خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ بھی ایک شفاعت ہے۔ تو معاشرتی زندگی میں وہ ماحول ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلائیں، خیر کا مشورہ دیں، خیر کے لیے اکساہٹ پیدا کریں ان کے اندر۔ تو من یشفع شفاعتا حسنتا، تو جو کوئی سفارش کرے کسی نیک بات میں، یکن لہ نصیب منہا، اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، یعنی کسی کے توجہ دلانے پر اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے تو اس نیکی میں اس کا بھی حصہ ہے جس نے توجہ دلائی ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی سفارش کرے کسی برے کام میں، گناہ کے کام کی طرف کوئی شخص کسی کو توجہ دلائے، ادھر اکساہٹ پیدا کرے، یکن لہ کفل منہا، تو اس کا ایک بوجھ اس پر بھی ہوگا جس نے وہ توجہ دلائی، اس گناہ کا بوجھ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے،
گریٹنگز جو ہوتی ہیں السلام علیکم، یا ہر تہذیب کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو فرمایا جب بھی تمہیں کوئی دعا دے اور سلامتی کی دعا دے فحیوا بأحسن منہا، تو تم بھی جواباً اس کو دعا دو اس سے بہتر، او ردوہا، یا وہی الفاظ پلٹ دو اس پر، جیسے السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام۔ یہ بھی ایک سفارش ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، خیر سگالی کا کلمہ ہے دوسرے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار اس کو اپنی سلامتی میں رکھ، اس کی حفاظت فرما۔ تو جواباً تم بھی اس کو دعا دو اسی انداز میں یا اس سے بھی بہتر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تم سب کو جمع کرے گا اس قیامت کے دن کے جس کے وقوع میں کوئی شبہ نہیں، وہ دن آ کر رہنا ہے، وہ شدنی ہے، حقیقی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اس رکوع میں منافقین کے لیے بڑے سخت احکامات آئے، لیکن یہاں ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ ہجرت مدینہ، اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور تمام مسلمان مکے سے، تو پھر ہجرت تمام مسلمانوں پر فرض کر دی گئی۔ جو شخص بھی عرب کے کسی بھی علاقے میں ہے، کسی بھی قبیلے میں ہے، مسلمان ہے، اسے اپنی جگہ چھوڑ کر اب مدینے آنا ہے لازماً، یہ فرض۔ اس لیے کہ اب وہ ایک بیس کیمپ تھا اور وہاں سے اب کفر کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور کفر کے اوپر چڑھائی کر کے مکے کو شرک کے تسلط سے نجات دلانی ہے، بیت اللہ کو۔ اس کے لیے پوری قوت درکار ہے کہ جو بھی قوت ہے ساری ایک جگہ مجتمع ہو جائے۔ تو ہجرت فرض تھی۔ کچھ لوگ تو مجبوراً نہیں آ سکے، کوئی ضعیف تھے، کمزور تھے، کچھ خواتین رہ گئیں، کوئی بچے رہ گئے، کسی کے پاس سفر کا وسیلہ نہیں تھا، وہ آئے گی بات آگے بھی، پہلے بھی آ چکی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ محض بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس فرض حکم کا گویا کہ انکار کر رہے ہیں۔ تو سن 5 میں آ کے ایسے لوگوں کو سخت ترین منافق قرار دیا گیا کہ جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، یہ بدترین منافق ہیں۔ انہوں نے ایک واضح حکم جو ہے اس طریقے سے توڑا ہے، اور سن 5 میں اب یہ احکامات آ رہے ہیں۔ اور بقیہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم منافقین کے معاملے میں 2 گروہوں میں بٹ گئے ہو، یعنی ایک گروہ جو ہے ان سے چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے، اور ایک گروہ جس کے سر خیر ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واشدہم فی امر اللہ عمر، وہ ظاہر ہے چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ سخت ترین معاملہ ہونا چاہیے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کی بدعمالیوں کے سبب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مسلوب التوفیق ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہی نے گمراہ کر دیا، یعنی جن کی گمراہی پر اللہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ تو اب اتنے پختہ ہو گئے ہیں اس نفاق میں اور کفر کے قریب جا پہنچے ہیں، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جیسے اب وہ کفر تک پہنچ چکے ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ پھر سب برابر ہو جاؤ تم۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو دیکھو ان کو تم ہرگز اپنا دوست مت بنانا، کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا ان سے۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے ایک ڈیسائسو معاملہ، ہجرت کر لیں تو تمہارے بھائی بند ہیں، ورنہ ان کا شمار بھی اب عملاً ان کفار کے ساتھ ہی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ بات نہ مانے، ہجرت کے لیے آمادہ نہ ہوں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان کو اپنا نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار۔